اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So this is day 15 of رمضان کریم. آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 14 کے بارے میں. اگر اس پارے کا مرکزی پیغام سمجھیں تو یہ ہمیں سکھاتا ہے شکر گزاری، عاجزی اور اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا. حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر کا راستہ. پارہ نمبر 14 میں ہمیں ایک خوبصورت دعا ملتی ہے جو کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. سوچئے، جو نبی خود توحید کی سب سے بڑی مثال تھے، وہ بھی اپنے ایمان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ دعا اور عاجزی ضروری ہے. نعمتوں کی قدر. اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بے شمار نعمتیں ہیں. ہوا، پانی، زمین، سورج کی روشنی، بارش، پھل اور رزق. ہم اکثر ان نعمتوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، مگر قرآن ہمیں بتاتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شکر کرنے والا دل ہمیشہ نعمتوں کو پہچانتا ہے. ناشکری کا انجام. اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے ایک ایسی بستی کی جو امن میں تھی، رزق فراوانی سے مل رہا تھا، مگر جب انہوں نے ناشکری کی تو نعمتیں چھن گئی اور خوف و فاقہ آ گیا. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. تو شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ناشکری اسے چھین لیتی ہے. شیطان کا وعدہ. پارہ نمبر 14 میں قیامت کے دن کا ایک منظر بھی بیان ہوتا ہے جب شیطان لوگوں سے کہے گا، میں نے تم سے صرف وعدہ کیا تھا مگر تم نے خود میری بات مان لی. یہ سن کر انسان کو احساس ہوگا کہ اس نے اپنی مرضی سے غلط راستہ چنا تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان مجبور نہیں کرتا، وہ صرف بہکاتا ہے. قرآن اندھیروں میں روشنی. اس بارے میں قرآن کو ایک عظیم ہدایت کے طور پر بیان کیا گیا ہے. یہ کتاب انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان سننے اور ماننے کے لیے تیار ہو. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، زندگی بدلنے کی کتاب ہے. اگر ہم اس پارے کو سادہ انداز میں سمیٹیں تو ایمان کی حفاظت کے لیے دعا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. شکر نعمت کو بڑھاتا ہے. شیطان صرف بہکاتا ہے، مجبور نہیں کرتا. قرآن انسان کو اندھیروں سے روشنی میں لاتا ہے. ہم اکثر بڑی نعمتوں کی دعا کرتے ہیں مگر چھوٹی نعمتوں کا شکر بھول جاتے ہیں. سانس لینا، سکون سے سونا، اپنوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب بھی نعمتیں ہیں، اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے جو شکر کرنا سیکھ لے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے.